اس میں قصور آپ کا کوئی نہیں حضور، زلفیں بکھر جاتی ہیں اکثر ہوا کے بعد۔ تمام جسم کو آنکھیں بنا کے راہ تکو، دیکھیے مائک بہت بڑھیا کر رہا ہے، بول رہا ویسے اس کو کر دیجئے، ٹھیک ہے بھائی، بار بار کہنے کی ضرورت نہ پڑے اس لیے کہ آپ کو بھی ناگوار گزرے گا۔ تمام جسم کو آنکھیں بنا کے راہ تکو، تمام کھیل محبت میں انتظار کا ہے۔ بہرحال انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں اور ہم سب اب وہاں پر آ گئے ہیں جس کے انتظار میں پچھلے 1-2 گھنٹے سے بیٹھے ہیں۔ کاکوری کا تعارف بہت ہو چکا، ہمارے تمام مہمانان کا تعارف ہو چکا۔ میں چاہتا ہوں کہ سیدھے سیدھے کسی نہ کسی پہلے شاعر سے آپ کی ملاقات کراؤں، اس لیے کہ پہاڑ کاٹ کر آباد ہونا پڑتا ہے، پہاڑ کاٹ کر آباد ہونا پڑتا ہے، غریب شخص کو فرہاد ہونا پڑتا ہے، کبھی یوں ہی نہیں ملتی ہے داد شیروں پر، غزل کے عشق میں برباد ہونا پڑتا ہے۔ کہاں کسی کی حمایت میں مارا جاؤں گا، میں کم شناس مروت میں مارا جاؤں گا، میں مارا جاؤں گا پہلے کسی فسانے میں، پھر اس کے بعد حقیقت میں مارا جاؤں گا، نہیں مروں گا کسی جنگ میں یہ سوچ لیا، میں اب کی بار محبت میں مارا جاؤں گا۔ اگر صحیح لگے تو تالیاں بجا کے بتائیے کہ شعر ٹھیک لگ رہا، آپ تک پہنچ رہا ہے، آپ سننے کے لیے اس محفل کو بہت بے قرار بے چین ہیں۔ یقیناً آج کی یہ محفل، آج کا یہ مشاعرہ بہت اتہاسک اور بہت تاریخ ساز ہوگا۔ وہ اس لیے ہوگا کہ ہمارے سامنے جتنے چہرے ہیں وہ سب چمکدار ہیں، سب مفکرین ہیں، مدبرین ہیں، دانشور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ کم لوگ ضرور ہیں لیکن شاعری کی حفاظت کرنے والے ہیں، شاعری کو سمجھنے والے ہیں۔ جتنے چہرے بیٹھے ہیں میں تمام لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور پہچان رہا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری خواتین بھی تشریف فرما ہے جو آج کی اس محبت کی رات کی حفاظت کر رہی ہیں۔ محترمہ ریشمہ صاحبہ کی جو کوشش ہے، جناب شوکت علی صاحب کی جو کوشش ہے، جناب ڈاکٹر اسلم مرتضی صاحب کی جو کاوش ہے، فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی کا جو مشن ہے، اور ہمارے تمام شورا جس مشن کو لے کر ڈگر ڈگر نگر نگر گلی گلی قریہ قریہ کوچہ کوچہ گھومتے ہیں، ٹہلتے ہیں، محبت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ محبت بانٹنا سیکھو، محبت ہے عطا رب کی، محبت بانٹنے والے طویل العمر ہوتے ہیں۔ تو اس محبت کے سفر میں ہم سب شامل ہیں کہ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں موجود ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوانان، ہمارے بچے، ہماری خواتین اور وہ تمام لوگ جن کا تعاون ہے اس محفل کو سجانے میں، سنوارنے میں، بنانے میں، نکھارنے میں، دامے در میں قدم سخنے جن لوگوں نے اس محفل کو سجانے میں تعاون کیا ہے۔ کئی سو کلومیٹر کا سفر طے کر کے بہت سارے ہمارے شعراء یہاں تشریف لائے ہیں، ان تمام لوگوں کو میں سلام کرتا ہوں، آپ تمام لوگوں کی ذہانتوں کو سلام کرتا ہوں، آپ سب کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے شاعر سے ملاقات کراؤں۔ اس سے پہلے جناب عقیل صاحب جو کہ مہونا سے، ہمارے ٹوجہ مہونا سے تشریف لائے ہیں، اردو ادب کے بہترین خادم، اردو کی وہ شمع وہاں اس انداز میں روشن کرتے ہیں کہ وہ قصبہ منور ہے، خوبصورت ہے، پیارا ہے، کئی دہائیوں سے وہ اردو ادب کی شمع کو روشن کر رہے ہیں اور لوگوں کو مہذب بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ کا استقبال ہے، میں گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ جلوہ گر ہوں، تشریف لائیں، آپ کا بہت استقبال ہے۔ آئیے حاضر محفل میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا کہ میں اس شاعر سے اس وقت ملاقات کرانا چاہتا ہوں کہ یہ میخانہ ہے بزم جم نہیں ہے، یہ میخانہ ہے بزم جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ میں جہاں سے چاہوں وہاں سے سٹارٹ کر دوں لیکن میں اس شاعر سے اس محفل کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے کلام کے ذریعے سے اس مشاعرے کے ماتھے پر شروع سے ہی لفظ مستند اور معتبر لکھ جائے، اتہاسک اور تاریخ ساز لکھ جائے۔ تو آئیے اس شاعر کا استقبال کرتے ہیں جن کا تعلق سرزمین سنڈیلا سے ہے۔ ان کی عمر بہت کم ہے لیکن ان کی شاعری بہت بلند و بالا ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت پیاری ہے، اردو دنیا میں بہت اچھے انداز میں سفر کر رہے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب داور رضا صاحب سے تشریف لائیں، تحت اللفظ اور ترنم دونوں انداز میں بہترین کلام سے نوازتے ہیں۔ آئیے تشریف لائیے، جناب آلوک صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں، بی ایس پی کے بہترین لیڈر ہیں۔ یہ وہ محفل ہے، ہمارے عقیل صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، آپ کا بھی استقبال ہے، تالیوں کے درمیان سواگت کیجئے۔
یہ وہ محفل ہے جس میں بھاجپا کے بھی لوگ ہیں، بسپا کے بھی ہیں، سپا کے بھی ہیں، یعنی کہ یہ وہ گلدستہ ہے جس میں ہر رنگ کے پھول ہیں اور سب کی خوشبو الگ ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے۔ بہرحال آپ کے درمیان جناب داور رضا صاحب کاکوری والے کیسے استقبال کرتے ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بھرپور تالیوں کے درمیان استقبال کیجئے جناب داور رضا۔ جو لوگ ادھر کھڑے ہیں وہ لوگ ادھر آ جائیں اندر، تاکہ شبنم باہر زیادہ ہے، اندر آ جائیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ آ جائیے بھائی۔ جس میں بھی میرے یار کو شامل کہا نہ جائے، جس میں بھی میرے یار کو شامل کہا نہ جائے، اس بے سبب کی بھیڑ کو محفل کہا نہ جائے۔ کیا بات ہے، کیا جس بات میں ہے۔ بھی میرے یار کو شامل کہا نہ جائے، اس بے سبب کی بھیڑ کو محفل کہا نہ جائے۔ سایہ ہے اس کے سر پہ سیاست کی چھاؤں کا، سایہ ہے اس کے سر پہ سیاست کی چھاؤں کا، کیا اس لیے فقط اسے قاتل کہا نہ جائے۔ سایہ ہے اس کے سر پہ سیاست کی چھاؤں کا، کیا اس لیے فقط اسے قاتل کہا نہ جائے۔ بھاگا ہے چھوڑ چھاڑ کے میدان بے وفا، بھاگا ہے چھوڑ چھاڑ کے میدان بے وفا، اور چاہتا ہے اب اسے بزدل کہا نہ جائے۔ بھاگا ہے چھوڑ چھاڑ کے میدان بے وفا، بہت اچھے، اور چاہتا ہے اب اسے بزدل کہا نہ جائے۔ عاصم بھائی، ہے کیا خبر کہ کون کب آ جائے تخت پر، ہے کیا خبر کہ کون کب آ جائے تخت پر، اس دور میں کسی کو بھی جاہل کہا نہ جائے۔ ہے کیا خبر کہ کون کب آ جائے تخت پر، اس دور میں کسی کو بھی جاہل کہا نہ جائے۔ مانا فلک کا چاند بھی ہے خوشنما مگر، مانا فلک کا چاند بھی ہے خوشنما مگر، اس کو بھی میری ماں کے مقابل کہا نہ جائے۔ واہ واہ، دیکھیں شعر اچھا تھا لیکن آپ چوک گئے۔ بھرپور تالیوں کے درمیان بتائیے کہ واقعی شعر بہت اچھا تھا، زندہ باد۔ مانا فلک کا چاند بھی ہے خوشنما مگر، اس کو بھی میری ماں کے مقابل کہا نہ جائے۔ میں چند اشعار ترنم میں رکھتا ہوں، بالخصوص ایک قطعہ نعت کا پیش کرتا ہوں۔ عاصم بھائی دیکھیں، مولانا فرمائیں۔ بالکل عطا کریں، یہ محسن کاکوروی کی سرزمین ہے، یہاں نعت پڑھنا یقیناً اپنے آپ میں فخر کی بات ہے۔ مولانا فرمائیں۔ مجھ سے کیوں کر ہو ادا حق مدحت سرکار کا، مجھ سے کیوں کر ہو ادا حق مدحت سرکار کا، خود خدا مدحت سرا ہے آغامد مختار کا، خود خدا مدحت سرا ہے آغامد مختار کا، اور سب سلاطین جہاں ہے محو غیرت دیکھ کے، کیا چمکتا ہے شاہانوں کے تیرے دربار کا، کیا چمکتا ہے شاہانوں کے تیرے دربار کا، مجھ سے کیوں کر ہو ادا حق مدحت سرکار کا۔ غزل کا مطلب بالخصوص ملاحظہ فرمائے، ایک مطلب ایک شعر، ایک بار آپ لوگ تالی بجا دیں، بالخصوص ماحول بنا دیں سننے سنانے کا، تاکہ ابھی آپ کو بہت سے لوگوں کو سننا ہے، ایک بار ماحول بنا دیں۔ میں مطلب نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ ارشاد ہو۔ سوچا کہ رو پڑے نہ وہ تتلی سزا کے بعد، سوچا کہ رو پڑے نہ وہ تتلی سزا کے بعد، سوچا کہ رو پڑے نہ وہ تتلی سزا کے بعد، میں نے کیا معاف اسے ہر خطا کے بعد، بہت اچھے، واہ ہر خطا کے بعد میں نے کیا معاف اسے۔ اور شعر آ رہا ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں قصور آپ کا کوئی نہیں حضور، اس میں قصور آپ کا کوئی نہیں حضور، آپ کا کوئی نہیں حضور، اس میں قصور آپ
سر ہوا کے بعد واہ، زلفیں واہ، واہ، واہ۔ جاتی ہیں اکثر غوا کے بعد. ابن افسوس یہ شعر بھی رکھتا مرزا فرمائے ارشاد ہو. کہ بن کر تیرے رومال میں خوشبو رہوں گا میں، بن کر تیرے رومال میں بن خوشبو کر رہوں گا میں، تیرے رومال میں خوشبو رہوں گا میں، بن کر تیرے رومال میں خوشبو رہوں گا میں، پیچھا تیرا نہ چھوڑوں گا ہرگز قضا کے بعد. واہ